اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب التوحید، حدیث نمبر 7523، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن خبر دی، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب سے کسی مسئلے میں کیوں پوچھتے ہو؟ تمہاری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، وہ اللہ کے یہاں سے بالکل تازہ آئی ہے، خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو خود تمہیں بتا دیا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا، وہ ہاتھ سے ایک کتاب لکھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی پونجی حاصل کریں۔ تم کو جو خدا نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، کیا وہ تم کو اس سے منع نہیں کرتا کہ تم دین کی باتیں اہل کتاب سے پوچھو؟ خدا کی قسم، ہم تو ان کے کسی آدمی کو نہیں دیکھتے کہ جو کچھ تمہارے اوپر نازل ہوا ہے اس کے متعلق وہ تم سے پوچھتے ہوں۔ حدیث نمبر 7524، اردو ترجمہ۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن نازل ہوتے وقت اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کر، آپ اس آیت کے اترنے سے پہلے وحی اترتے وقت ایسا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اس وقت تک جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے موسیٰ ابن ابی عائشہ نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد لا تحرک بہ لسانک کے متعلق کی وحی نازل ہوتی تو آن صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بہت بار پڑتا اور آپ اپنے ہونٹ ہلاتے۔ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں ہلا کے دکھاتا ہوں جس طرح آن صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ سعید نے کہا کہ جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ ہونٹ ہلا کر دکھاتے تھے، میں تمہارے سامنے اسی طرح ہلاتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یعنی تمہارے سینے میں قرآن کا جمع دینا اور اس کو پڑھا دینا ہمارا کام ہے۔ جب ہم جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر اس کو پڑھ چکیں، اس وقت تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ مطلب یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کے پڑھتے وقت کان لگا کر سنتے رہو اور خاموش رہو، یہ ہمارا ذمہ ہے، ہم تم سے ویسا ہی پڑھوا دیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آیت کے اترنے کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے، جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو آپ لوگوں کو اسی طرح پڑھ کر سنا دیتے جیسے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا۔ حدیث نمبر 7525، اردو ترجمہ۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنی بات آہستہ سے کہو یا زور سے، اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کو جاننے والا ہے، کیا وہ اسے نہیں جانے گا جو اس نے پیدا کیا، اور وہ بہت باریک دیکھنے والا اور خبردار ہے۔ یتخافتون کے یتسارون، یعنی جو چپ کے بات کرتے ہیں۔ مجھ سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، ان سے حشیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو ابو بشر نے خبر دی، انہیں سعید بن جبیر نے، اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا کے بارے میں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں چھپ کر اعمال اسلام ادا کرتے تھے، لیکن جب اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تو قرآن مجید بلند آواز سے پڑھتے، جب مشرکین سنتے تو قرآن مجید کو اس کے اتارنے والے کو اور اسے لے کر آنے والے کو گالی دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اپنی قرات میں آواز بلند نہ کریں، مشرکین سنیں اور پھر قرآن کو گالی دیں
اور نہ اتنا آہستہ پڑھیں کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کریں۔ حدیث نمبر 7526 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آیت وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافَتْ بِهَا دعا کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی دعا نہ بہت چلا کر مانگ، نہ آہستہ مانگ، بلکہ درمیان راستہ اختیار کر۔ حدیث نمبر 7527 اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عاصم نے، کہا ہم کو ابن جریج نے خبر دی، کہا ہم کو ابن شہاب نے خبر دی، انہیں ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آوازی سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم مسلمانوں کے طریق پر نہیں ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سوا دوسرے لوگوں نے اس حدیث میں اتنا زیادہ کیا ہے، یعنی اس کو پکار کر نہ پڑھے۔ حدیث نمبر 7528 اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ایک شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور رات اور دن اس میں مشغول رہتا ہے، اور ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اسی جیسا قرآن کا علم ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا جیسا کہ یہ کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اس قرآن کے ساتھ قیام اس کا فعل ہے، اور فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کا پیدا کرنا ہے، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا ہے۔ اور اللہ جل ذکرہ نے سورہ حج میں فرمایا، اور نیکی کرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابو صالح نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک اس پر جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا رہتا ہے، تو ایک دیکھنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اسی جیسا قرآن کا علم ہوتا تو میں بھی اس کی طرح تلاوت کرتا رہتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اس کے حق میں خرچ کرتا ہے، جسے دیکھنے والا کہتا ہے کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہوتا کہ میں بھی اسی طرح خرچ کرتا جیسے یہ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 7529 اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے سالم نے، اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک کے قابل تو دو ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی تلاوت رات و دن کرتا رہتا ہے، اور دوسرے وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے رات دن خرچ کرتا رہا ہے۔ علی بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث سفیان بن عینیہ سے کئی بار سنی، لیکن اخبرتنا کے لفظوں کے ساتھ انہیں کہتا نہیں سنا، باوجود اس کے کہ ان کی یہ حدیث صحیح اور متصل ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التوحید کی حدیث نمبر 7523 سے 7529 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔